مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان اینڈر مین بھائی، السلام علیکم اینڈر مین بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی، آپ مائک آن کر لیں۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہو؟ الحمدللہ میرے بھائی، آپ کا کیا حال ہے؟ بھائی میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ صحیح۔ آپ کدھر سے؟ انڈیا سے ہیں میرے بھائی؟ نہیں، پاکستان سے۔ پاکستان سے؟ کدھر سے ہیں پاکستان میں؟ جی کدھر پاکستان میں؟ کراچی۔ اچھا میرے بھائی، آپ نے شاید ایک ایکسٹرا ٹیب کھولی ہوئی ہے، اس کو آپ بند رکھیں کیونکہ میری آواز واپس آتی ہے۔ اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ ہاں جی بھائی بند کر دیا میں۔ سنائیں آپ بولے بھائی، کس آپ نے سے؟ جو بولا ہے کہ قرآن سے تو یہ ثابت ہے کہ بات سنیں، آپ نے یہ بولا کہ بے گو ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، مگر جی تو جب یہ 157 آیا کے بعد جو 158 آیا آتا ہے نا کہ یہاں پر لکھا ہوا کہ ریدر اللہ raised him to himself and ever is Allah exalted in might. تو یہاں پر مطلب کیا ہے پھر؟ اور یہاں پر 159 میں آیا and there is none from the people of the scripture but that he will surely believe in him جی before his death. تو یہاں جی پر لکھا ہے کہ ان کے موت سے پہلے ہی وہ ایمان لائے گئے ان کے اوپر، صحیح ہے؟ تو یہاں پر تو اگر یہاں پر قرآن میں لکھا ہے کہ پہلے سے یہ مر چکے تو پھر یہ کیا کنٹریڈکشن نہیں ہوگی؟ تو جی کنٹریڈکشن نہیں ہے نا، مطلب کہ ان کو ریز کر دیا گیا اپنے اوپر، ان کو جی ریز کر دیا صحیح گیا، ہے۔ مطلب ان کی وفات نہیں ہوئی، ثابت تو نہیں ہو رہی یہاں پر ان کی جی وفات۔ میرے محترم بھائی، پہلے آپ مجھے اپنا بولے تعارف کرا دیں، پھر میں آپ کو انشاءاللہ ان دونوں آیات کا جواب دوں گا۔ پہلا آپ یہ میرا بتائیں۔ جی آپ بولے بات سن لیں، اب بات سنیں۔ اور میری آواز ابھی بھی واپس آ رہی، تو اس کو آپ پہلے ٹھیک کریں پھر ہی ہماری بات ہو سکتی ہے۔ میں کیا کروں ابھی؟ میری آواز واپس آ رہی، آپ میوٹ ہو جائیں، پھر میوٹ ہو جائیں جب میں جواب دے رہا ہوں۔ جی تو آپ نے دو آیات پیش کی ہیں، اس کا میں انشاءاللہ ابھی آپ کو جواب دے دوں گا، کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اپنا تعارف تو کرائیں۔ میں عیسائی سے بات کر رہا ہوں، مسلمان سے، شیعہ سے، کس سے میں بات کر رہا ہوں؟ آپ کس فرقے سے ہیں پہلے یہ بتائیں۔ جی میں تو بس اہل سنت کے منت سے ہوں، میں ویسے فرقے میں سے تو کوئی نہیں ہوں میں۔ اچھا کون سی اہل سنت؟ دیوبندی اہل سنت، بریلوی اہل سنت، شیعہ اہل سنت، خارجی اہل سنت وہ بھی دعویٰ کرتے، تو کس اہل سنت سے؟ نہیں، میں تو کسی فرقے کے حساب سے تو نہیں ہوں میں، ایسے اچھا ہی بس اہل سنت کے منت سے وہ کیا ہوا۔ تو آپ کا کوئی فرقہ نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، تو آپ امت میں نہیں ہیں نا؟ امت کے 73 فرقے ہو گئے، مگر میں سے صرف ایک روز آئے گا نا وہاں پر، تو میں تو کسی فرقے میں تو نہیں گیا، امت کے اندر تو ہوں، مگر میں فرقے کے اندر نہیں ہوں ویسے۔ میرے بھائی اس حدیث میں کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اس کو بھی فرقہ قرار دیا، تو آپ پہلے مان لیں کہ آپ امت میں نہیں ہیں۔ جی اس پہ تو اس فرقے کو کیا نام ہے، جماعت کے نام سے وہ کیا گیا نا، جماعت کے نام سے۔ میرے بھائی تو فرقہ ہوگا یا نہیں؟ بھائی ایک گروہ، پتہ نہیں یار آپ کیا بول رہے ہو ابھی، اتنے ابھی یار میں ایسے چلا تو گیا۔ نہ کرے میرے بھائی، میں آپ کو آرام سے سمجھا رہا ہوں، آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ نبی صلی نہیں نہیں، اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک فرقہ قرار دیا ہے، صحیح؟ مگر یہاں پر تو پھر آخر میں اس کا نام بھی تو بتایا گیا ہے نا، یہاں پر جماعت لکھا ہوا ہے اس کے آگے تو۔ کیا وہ فرقہ ہوگا یا نہیں؟ نہیں، گروہ ہوگا، بس گروہ ہوگا۔ میرے محترم بھائی ایسے تو نہ کرے، میں آپ کو اب حدیثیں پہلے دکھاؤں گا، یا تو آپ کو علم نہیں، یا تو آپ زبردستی یہ بات چھپا رہے ہیں۔ صحابہ نے یہی پوچھتا وَمَا تِلْكَ الْفِرْقَةُ، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ پھر مستدرک میں لکھے کہ كُلُّهَا ضَالَّةٌ إِلَّا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ وہ جو جنتی ہوگا وہ فرقہ ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ میں آپ کو پھر پوچھتا ہوں، کیا وہ سچا اسلام فرقہ ہوگا، ہاں یا نہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ فرقہ ہوگا، آپ کی کیا رائے ہے؟
بھائی ایک تو دوسری بھی حدیث نا کیا نام ہے، ابھی میں اس کو ابھی سرچ کر رہا ہوں، صحیح ہے، بعد میں ابھی آپ کو وہ کروں گا. میرے بھائی یہ بھی احادیث ہے. آپ کہہ دیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننا چاہتے تو میں آپ کے سوالوں کی طرف آ جاتا ہوں. میں بات کیوں نہیں ماننا چاہتا، صبر کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرقہ ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں آپ کا کوئی فرقہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یعنی آپ فرقوں میں نہیں ہیں، آپ امت میں نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح. آپ بھائی یہاں پر ہے سنن ابن ماجہ 3992 کہ the Jews split in 71 sects, one of which will be in paradise and 70 in hell. صحیح ہے. The Christians split in 72 sects, 71 of which will be in hell and one in paradise. I swear the one whose hand is the soul of Muhammad, my nation will split into 73 sects, one of which will be in 73 paradise sects. and 73. 73 سیکشن ہے یہاں پر تو. ہاں جی، اینڈ 73 فرقے. صحیح ہے، تو آپ 73 کو فرقے، پھر بعد میں 72 فرقوں جائے گا میں وہاں ہے پر. یا نہیں؟ وہ مین بوڈی کون سی ہے اسے یہ بتاؤ نا. مین بوڈی وہ میرے فرقے تو بھائی وہ جو کہ الگ ہو گئے نا اسلام سے، تو حدیث میں مین بوڈی کی بات کر رہے ہیں، جماعت کی. میرے بھائی صحیح ہے، نبی الجماع. میرے جب بھائی صحابہ نے بولے کون سا فرقہ ہوگا، آپ اس کو چھوڑو، وہاں پر انہوں نے بولے نا کون سا فرقہ ہوگا، تو میں نے بولے یہ مین بوڈی ہوگی، جو کہ مین، میرے بھائی بات وہ سنیے. کوئی فرقہ نہیں ہوگا وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا. کیا وہ ایک تو جنتی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ کہا ہے یا نہیں؟ انہوں نے بولا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولا دا مین بوڈی، اس کو مین بوڈی کہا گیا، جو کہ کیا مین بوڈی وہ ہوگی، وہ جو فرقہ پریزروڈ ہوگا ہوگے پہلے یا سے، اس سے نہیں؟ کچھ بھی نہیں نکلا ہوگا. کیا وہ صحیح، جو کہ فرقہ مین بوڈی ہوگا ہوگی، اور یا جو ان سے نہیں؟ نکل گیا تو وہی جائے گا وہاں پر. صحیح نا، وہ کیا مین وہ بوڈی ہوگی، وہ نہ کیا کوئی وہ فرقہ ہوگا. کیا وہ فرقہ ہوگا یا نہیں؟ مجھے یہ بتایا کس فرقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا. کیا وہ وہ دوسرا حدیث ہے جامعہ فرقہ ترمذی ہوگا؟ 2641. ابھی آپ صحیح نے ہے، صحیح حدیث پڑھی ہے کہ وہ جامعہ فرقہ ترمذی 2641 میں آپ میرے جائے گے. بھائی اپنا انٹرنیٹ ٹھیک کرنے، میں بول رہا ہوں اور آپ بولتے جا رہے ہیں. اپنا انٹرنیٹ ٹھیک کریں یا تو میوٹ پہ ہو جائیں. میں نے آپ کو کہا یہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنتی ہوگی جو جماعت ہوگی. اب جماعت کا ترجمہ کریں مین باڈی، یہ بھی جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ترجمہ اس کا. جماعت مین باڈی کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات، جو حدیث آپ نے پیش کی ہے خود ہی آپ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 73 فرقے ہوں گے، پھر آپ کہتے ہیں یار نہیں میں فرقے میں، تو آپ نہیں امت میں. اس جماعت کو بھی فرقہ بھی قرار دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو بھائی وہ علی ہوگی نا جس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگے، مگر وہ علی جو کیا وہ فرقہ ہوگا یا نہیں؟ کمپینین سر. تو وہ والا فرقہ کون سا ہے مجھے یہ بتاؤ نا، کس فرقے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ظاہر سی بات ہے ایک مین بوڈی اسلام کے اندر نہ کوئی فرقہ تھا، نہ کچھ اور. جو مین بوڈی کو وہی جائے گی اسلام کے اندر، جس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، اور ان صحیح. کے کمپینینز تھے. ابھی آپ نے کہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ ہوگا، کیا وہ ایک نہیں فرقہ ہوگا یا نہیں؟ بھائی، میں فرقوں کے اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. میں جامعہ ترمذی 2641 آپ جائے گے ذرا، صحیح ہے. اینڈ مائی ماں ول سپلٹ ان 73 سیکس، وہی والی حدیث ہے. صحیح ہے. اور پھر آخر میں لکھا ہے he said and which is it او میسنجر. صحیح ہے، ایک صحابی نے بولا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ what am I upon and my companions، وہ والی جماعت صحیح نا، وہ والا فرقہ جس کے اندر میں ہوگا، یا پھر یہ بولنا وہ والی جماعت جس کے اندر میں وہ ہوگا. والا صحیح ہے، فرقہ، اس کے اب اندر آپ نے پھر کہا ہے وہ والا فرقہ جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. اب میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ فرقہ ہوگا یا نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ تھے یا بریلی تھے، مجھے یہ بتاؤ ذرا. کیا وہ ہاں فرقہ ہوگا یا نہیں؟ بھائی وہ فرقہ، ابھی میں کیا بولوں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. آپ نے نہیں جواب دینا تو آپ سے کیسے میں بات کروں؟
ابھی آپ نے کہا ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ تھا کیا وہ فرقہ ہوگا یا نہیں؟ جی بتائیں کیا وہ فرقہ ہوگا یا نہیں؟ خود ہی آپ حدیثیں پیش کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ فرقہ ہوگا، پھر آپ کہتے ہیں نہیں ہوگا، تو آپ کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے نہیں مانی تو آگے بڑھتے ہیں پھر اگلے موضوع پہ جو آپ نے 2 آیات پیش کی اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. سمپل سی بات ہے میرے بھائی. چلیے پھر آپ اس کا جواب دے دیں اس آیت کا سوال جو جواب دے میں دیں. دیتا ہوں جواب. پہلے آپ کہیں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کیا وہ مجھے یہ بتائیں کہ میں بھلے کہہ دوں، آپ مجھے یہ بتائیں بھلے میں کہہ دوں کہ فرقہ ہوگا، آپ اس سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں مجھے بتائیں ذرا. کیا وہ ہاں فرقہ ہوگا یا نہیں؟ نہیں، اگر میں بھلے کہہ دوں میرے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا. بات سنیں ذرا، کہنے سے کچھ نہیں اگر میں ہوگا. بھلے کہہ دوں نبی نکالنا کیا چاہ رہے ہیں اس میں سے مجھے پتا ہے آپ کیا نکالنا چاہ رہے آپ ہوگا کہ نہیں مانتے وہ فرقہ ہوگا، آپ نہیں مانتے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرقہ قرار دیا یا نہیں؟ تو پھر بھی تو مجھے یہ بتائے ذرا اس زمانے میں جب اسلام نیا نیا اسٹیبلش ہوتا ہے پھر وہ بولو کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرقہ قرار دیا یا نہیں؟ فرقہ قرار دیا تھا، مگر اس کی وضاحت بھی کی تھی کہ وہ والا فرقہ جس کے اندر میں ہوں اور میرے ٹھیک ہے، کمپینینز ہو وہ گئے. والا فرقہ تو صحیح ہے، فرقہ ہوا نا. اب تو دیکھیے وہ والا آپ نے فرقہ کون سا ہے پھر؟ نہ تو شیعہ ہے بریلوی نہ وہ. اگر میں بات سنیں ذرا، محترم دوست آپ نے 20 منٹ ضائع کیا تقویہ میں. آپ کہہ دیتے یار ہاں فرقہ، کیوں آپ نے 20 منٹ ضائع کیے سارے سے؟ اس کا آپ دیتے جانتے ہو میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک. آپ یہاں تک مجھے بتا دیں، آپ کو یہ تو نہیں پتا کون سا جنت ہے، یہ تو آپ کی باتوں سے واضح ہو گیا، لیکن آپ یہ تو بتا دیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کیا آپ مانتے کہ یہ وہ جہنمی فرقے ہیں؟ اس کا آپ نے اب جواب دینا. ویسے تو بھائی جنت اور جہنم تو اپنے اعمال کے اوپر ہوگا نا. اگر ان میں سے کوئی انسان اگر سنت کے مطابق چل رہا ہو، وہ چل رہا ہو صحیح فرقے کے حساب سے، وہ نہ ہو کہ کیا نام ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں کو اپنا خدا نہ بنایا تو پھر بعد میں تو ظاہر سی بات ہے وہ جنت میں جائے گا. اگر انہوں نے انہی عالموں کے مطابق ارکام کیا، فرقہ وریت کے مطابق وہ کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بس خدا کے اوپر ہے بھائی. میں تو کسی کو جنتی یا دوزخی تو نہیں ڈکلیئر کروں گا. عقیدے کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، دوسرے سارے جہنمی ہوں گے. بریلوی اہل حدیث شیعہ وہابی چکراروی یہ سارے جو فرقے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہر فرد کو آپ جہنمی قرار دیں. ایز اے فرقہ کیا یہ جہنمی فرقے ہیں یا جنتی؟ کیونکہ جنتی صرف ایک ہوگا. اس کا آپ بتائیں. ویسے ظاہر سی بات ہے فرقے تو اگر حدیث کے بارے میں بات کی جائے تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے ہاں، مگر کوئی ان فرقوں کے اندر بات سنے ذرا، فرقوں کے اندر فرقہ واریت اگر وہ نہ کرے کہ بس سنت کے اوپر ہی چلے اور پھر وہ کرتے، پھر ظاہر سی بات ہے کہ خدا کے اوپر ایک ان کو تو جنم ہے تو جنم میں ڈالے یا پھر دوزخ میں ڈالے. مگر یہ ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ بھئی کوئی سنت پہ چل رہا ہو تب یہ فرقے کے اندر تب وہ جائے گا جہنم میں. وہ تو فرقے کو ہی جہنمی قرار دیا گیا نا، اس کے لوگوں کو نہیں قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، اب وہ جنتی فرقہ کون سا ہے آپ کا ہے یا نہیں؟ میں تو بس یہی بولا وہ والا فرقہ جو کس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو کہ وہ جو یہ بولا کہ مین بوڈی ان کے میرے کمپینین جس کے اندر تھے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر تھے مین محترم بوڈی، بھائی میں تو وہی آپ ہوگا سے پھر سوال صرف سنت کے اوپر وہ پوچھتا ہوں، کرنا. اس کا آپ نے جواب دینا ہے. یا ہم نہ میں نے تقریر کرنی ہے یا آپ نے، جو میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے اس کا جواب دیں. کیا آپ میرے محترم بھائی وہ جنتی بولے فرقہ میں ہے یا نہیں، یا آپ کو نہیں پتا؟ اگر میں بات سنیں ذرا، اگر میں یہ بولوں کہ صرف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتا ہوں اور میں کسی فرقے کے یا کے رائے کے اوپر وہ نہیں کرتا، تو پھر بعد میں ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر اگر فالو کروں گا وہ کروں، ظاہر سی بات ہے میں اسی فرقے کے اندر ہوگا نا. پھر اگر میں اللہ نے چاہا پھر تو پھر آپ میں سے اگر میں پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سوال کا پلیز جواب دیں. اور بھی مہمان ہیں ان کو بھی ہم نے لینا ہے. کیا آپ اپنے آپ کو اس جنتی فرقہ میں سمجھتے یا آپ کو نہیں پتا ابھی کہ آپ اس جنتی فرقے میں یا جو جہنمی فرقے
ان میں سے آپ کہہ دیں آپ کو نئی علم. بھائی مجھے یہ بتایا ذرا، مگر پھر بھی تو سوال ذرا دوبارہ دہرا دے آپ. کیا آپ کو لگتا ہے اور یقین ہے کہ آپ جس فرقے میں ہیں وہ جنتی فرقہ ہے، یا آپ کو ابھی نہیں پتہ کہ آپ جنتی فرقے میں یا جہنمی فرقوں میں سے؟ اگر میں یہ بولوں کہ میں مین باڈی اسلام کو صرف فالو کرتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے مین باڈی جائے گی جنت میں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہوں. میرے بھائی اگر میں مین اسٹریم اسلام کو فالو کرتا ہوں نا میں، تو پھر بعد میں تو یہاں پر مین باڈی کی بات کی گئی نا، وہ جو کہ جماعت ہوگی صرف، کیونکہ اسلام کی مین باڈی کی پیروی کرے گی. تو پھر میں اگر میں اسی مین باڈی کی پیروی کرتا تو پھر ظاہر سی بات ہے میں جنت میں ہوں گا. میرے بھائی اس میں کیا ہے میرے بھائی وہی مین والی. سٹریم میرے بھائی مین سٹریم دیوبندی، مین سٹریم وہابی، مین سٹریم اہل حدیث، مین سٹریم شیعہ، مین سٹریم چکراروی، مین سٹریم نیچری، سچا مین سٹریم اسلام ایک ہی ہوگا. کیا آپ کچھ سچے مین سٹریم اسلام میں ہیں یا ابھی آپ کو نہیں پتا؟ سمپل سوال ہے، ٹھیک ہے. کیا آپ اس جنتی فرقے میں ہیں یا ابھی آپ کو اس کا نہیں علم؟ اس کا آپ جواب دیں. اچھا دوبارہ بولے ذرا. کیا مین سٹریم اسلام جو ہے اہل السنہ والجماع، بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث ساروں کے دعوے ہیں، کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جنتی فرقہ ہے یہ آپ کا فرقہ ہے یا ابھی تک آپ کو نہیں علم اور آپ تحقیق کر رہے ہیں؟ اس کا جواب آپ دیں. میں بس ویسے بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ سارے فرقے جو کہ مین باڈی تھی اس سے نکلی نا، تو وہ جو کیا نام ہے، وہ جو کیا نام ہے اسلام ہوگا جو کہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے. صحیح ہے کہ بغیر کسی کیا نام ہے، میں کیا کروں بس اس کو تحقیق کروں گا. میں بھی اس کے اوپر وہ نہیں ہے، مجھے میں کوئی عالم بہت نہیں ہوں جس پر بات افسوس، کروں میں. میرے بھائی بہت افسوس ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو بلیم نہیں کرتا. مجھے پتہ کہ علماء نے یہ آپ کا ذہن خراب کیا ہوا ہے پاکستان میں. میں ایک اور بار پوچھ لیتا ہوں سوال، ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی شاید کیونکہ آپ صحیح سمجھ نہیں پا رہے یا میں صحیح سمجھا نہیں پا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اسلام ایک ہوگا. آپ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ بھی سچے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سارے سچے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سچا اسلام تو ایک ہی ہو سکتا ہے، سارے تو نہیں ہو سکتے. تو آپ مجھے بتائیں کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ وہ جو جنتی فرقہ ہے وہ آپ کا فرقہ ہے جس میں آپ ابھی شامل ہیں؟ اس کا جواب دیں. پہلی بات تو یہ میں تو بول نہیں رہا نا کہ میں کسی فرقے کے اندر ہوں. یا پر اگر بات سنیں، آپ نے بولے نا کہ مین باڈی ایک جھوٹ ہے، یا پر یہ بولے ٹرانسلیشن کا آتا ہی نہیں ہے. تو اگر جماع ہے، جماع کا مطلب ایک گروپ ہوتا ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ان حدیثوں کیا کہنا ہے ان فرقوں کے اندر ہو، مگر پھر بھی صرف قرآن اور سنت کے ہی وہ کر رہے ہو، تو پھر وہ تو ظاہر بات جنت میں جائے گا. وہ بہت اچھا جنت میں جائے گا. جواب آپ نے دیا، جو فرقے ہے وہ جائے گا وہاں. بہت اچھا جواب آپ نے دیا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کسی فرقے میں نہیں، تو آپ امت میں نہیں ہے، یہ تو آپ نے مان لیا، پہلی بات. دوسری بات یہ آپ نے کہا ہو سکتا ہے یہ کوئی گروپ ہو جو قرآن سنت پہ عمل کر رہا ہو. بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں، ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے جو قرآن سنت پہ عمل کرتی ہے. وہ کون سا گروپ ہے؟ اہل حدیث کے عقائد ہے، بریلیوں کے، دیوبندیوں کے، شیعوں کے، چکراوی یا نیچی کے. اب آپ نے تسلیم کر لیا آپ امت میں نہیں ہیں، تو آپ مجھے بتائیں آپ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، آپ کس مذہب سے ہیں؟ بھائی بات سنیں ذرا، اس میں یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی آپ کسی فرقے کے اندر نہیں تو پھر مسلمان نہیں ہو. میرے محترم بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. اگر میں کہوں کہ میرے گھر میں 10 لوگ ہیں، جو باہر کھڑا ہوا ہے وہ میرے گھر کے اندر نہیں ہے، آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے خود ہی کہا ہے آپ کا فرقہ نہیں. پہلے آپ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی فرقہ ایک ہوگا، تو آپ نے مان لیا کہ اب وہ جنتی فرقہ نہیں، نہ آپ امت میں. تو میں جاننا چاہتا ہوں آپ کس مذہب سے ہیں، یہ ہمیں بتا دیں. اگر آپ عیسائی ہیں بتا دیں، یہودیاں بتا دیں، نہیں تو آپ کھل کے کہ میں اسلام میں شامل ہوں اور یہ میرا فرقہ اور ہم جنتی ہیں.
اگر آپ کو اپنا نہیں پتہ میرے محترم بھائی تو آپ دوسروں کو کیا دعوت دیں گے؟ میں تو ویسے دعوت کلپ نہیں ہے، بس آپ کو بس آپ سے جواب طلب کرنے کے لیے آئے تھے نا کہ آپ یہاں پر آپ کیسے ثابت کر سکتے ہو اس کے اوپر کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مر چکے یا پھر نہیں، وفات پا چکے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ یہ تو ثابت کیسے کر سکتے ہیں باقی اب آپ کا سوال آ گیا، میں آپ کو میوٹ کر دیا، اب میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ واضح ہو گیا کہ آپ اپنے آپ کو امت میں نہیں سمجھتے، نہ آپ اپنے آپ کو وہ جنتی فرقہ سمجھتے، نہ آپ کو علم ہے کہ کون سا فرقہ جنتی ہے، تو آپ مجھے تو نہیں دعوت دے سکتے، لیکن میں الحمدللہ کیونکہ جانتا ہوں کہ اسلام احمدیہ جنتی فرقہ، اس کا یہ نہیں مطلب میں دعویٰ کر رہا ہوں میں جنتی ہوں، مجھے اپنا نہیں پتا، ٹھیک ہے، مجھے یہ ضرور پتہ کہ احمدیہ عقیدہ جو ہے وہ جنتی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو دیکھے گا جنہوں نے صحیح عمل کی تعلیم پہ وہ جنتی ہیں، گارنٹیڈ جنتی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ قرآن کی دو آپ نے آیات پیش کی، آپ نے کوشش کی کہ آپ حیات مسین سے ثابت کریں، پہلی آیت جو آپ نے پیش کی اس میں جو عربی کا لفظ ہے وہ برفعہ اللہ الیہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اپنی طرف۔ پہلی بات یہ اللہ کی تو کوئی جہت نہیں، کوئی لوکیشن نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے فزیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا؟ جیسے یہ ایک ٹم ہارٹنز کا کپ ہے، یہ ایک فزیکل چیز ہے، میں ایک جسم ہوں، اپنی طرف اس کی حرکت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی جہت نہیں، اللہ کی کوئی لوکیشن نہیں ایک کہ وہ اس لوکیشن میں محدود ہے، ٹھیک ہے، محدود ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جس آیت کا آپ نے ذکر کیا اس میں تو لفظ رفع آیا ہے، ہم تو دن رات دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اٹھا لے، رب اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارزقنی وارفعنی، کہ اے اللہ مجھے اٹھا، اس کا مطلب ہے درجے میں اٹھا، مجھے قربت دے اپنی طرف، ٹھیک ہے۔ مومنین کی قربت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، جو کفار ہوتے ہیں ان کے متعلق قرآن میں ہے اخلد الی الارض، وہ زمین میں جھکتے ہیں، تو رفع کا یہ نہیں مطلب کہ زندہ کوئی جسم کے ساتھ اٹھائے گئے، اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے پھر یہ رفع ہوا ہے، تو وفات کے بعد کس چیز کا رفع ہوتا ہے؟ روحانی رفع ہوتا ہے، جسم نہیں جاتا، اللہ روح کو قبض کرتا ہے، ٹھیک ہے، روح کو قبض کر کے پھر روح کا ہی رفع ہوتا ہے، نہ کہ جسم کا۔ یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے، اور یہی الفاظ صحابہ نے استعمال کی روحانی رفع کے متعلق۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرے اور انہیں اپنا ہاتھ آسمان کی طرف کہا اللہ ان کو اس طرح آسمان کی طرف اٹھا لے گا۔ یہ مسند احمد کی بہت زبردست روایت ہے، اس کو میں اسکرین پہ بھی لے آتا ہوں تاکہ جو دوست دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آسمان کا بھی ذکر ہے، کیا جسم آسمان پہ جاتا ہے؟ بالکل نہیں، تو یہ آپ نے استدلال جو پہلی آیت سے کیا وہ بالکل غلط ہے۔ اصل میں یہود کا اعتراض تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ لعنتی موت مرے ہیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو سب سے اعلیٰ مسلمان تھے کیونکہ ہر نبی مسلمان ہے اور ان کا روحانی رفع ہوا ہے، یہ بات وہاں پہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو آپ نے آیت قبل موتی ہی کی پیش کی ہے، وہاں موتی ہی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جس طرح آپ لیتے ہیں نہیں ہے، وہاں پہ یہ بات ہو رہی کہ اہل کتاب جو اپنی وفات سے پہلے، اس کی بعض تشریحات ہیں، اپنی وفات سے پہلے وہ ایمان لاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ نے یہی کہا کہ ان کو کشف آتے ہیں وفات سے پہلے کہ عیسیٰ علیہ السلام سچے تھے، لیکن اب وہ ایمان نہیں لاستے کیونکہ بہت لیٹ ہو جاتے، یہ ایک تشریح ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ نجاشی ان کے صحابہ کے متعلق ہے، بعض کہتے ہیں یہ صلیب کے متعلق ہے کہ وہ اس صلیبی موت پہ یقین رکھتے ہیں اپنی وفات پہ، کیونکہ ان کے بغیر ان کا ایمان ہی نہیں عیسائیت پہ یا یہودیت پہ۔ پھر ایک اور تشریح کہ جو سچے اہل کتاب ہے وہ ایمان لائیں گے، وہ تو لے آئے تھے۔ ایک اور تفسیر ہے کہ یا اللہ چیلنج کرے کہ آپ لوگ شک و شبہات میں ہیں اور تمام اہل کتاب اس پہ یقین رکھتے ہیں اپنی وفات سے، اس سے پہلے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو مانے۔ تو بہت ساری تشریحات ہیں، لیکن یہ قطعی الدلالہ نہیں، آپ کے خود علماء کہتے ہیں کہ یہاں ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں بلکہ اہل کتاب کی طرف ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسی آیت میں ہے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ اب قیامت پہ وہ شہید ہوں گے۔
ایک اے بی سی آف ایمان آئے ہم ان کو لیتے ہیں، لیکن پہلے وہ اپنی شکل کیمرہ میں دکھائیں، وہ تو اپنا بستر دکھا رہے ہیں، تو ہم نے ان سے بات کرنی، وہ اپنی شکل 2-3 سیکنڈ کے لیے دکھائیں، پھر ہم انشاءاللہ ان کو ایڈ کریں گے۔ ابھی تو نہیں ہمیں کچھ نظر آ رہا۔ جی بھائی، اے بی سی آف ایمان آپ کا ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ شکل دکھائیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں دکھانا اپنے آپ کو تو ہم ان کو نہیں لیتے، پھر ان کی مرضی ہے۔ ہم جاتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، تھوڑی اور زیادہ ہم اس پہ بات کرنا چاہتے تاکہ ساری تشریحات ایک بار واضح ہوں، کیونکہ وقت ہے کافی آج، تو میں چاہتا ہوں اس آیت پہ بات ہو جائے۔ انہوں نے اس آیت کو پیش کیا، ٹھیک ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ ہم جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ عقیدے کے لیے آپ کو قطعی الدلالہ کی ضرورت ہے، یعنی وہ ایویڈنس جس میں واضح ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، ایسی تو کوئی بھی آیت نہیں، نہ حدیث ہے۔ امام الطبری رحمہ اللہ جو کہ تفسیر الطبری کے مؤلف ہیں، اور یہ سب سے مشہور تفسیر ہے، کیا لکھا ہے؟ قول ابو جعفر کے امام طبری نے لکھا ہے کہ اختلف اہل التاویل فی معنی ذالک، کہ اس پہ تو اختلاف ہی اختلاف ہے، جو تعویل کرتے ہیں ان کا اس پہ اختلاف ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ انہوں نے بعض رائے پھر پیش کی۔ تو پہلی بات یہ کہ جو اکثریت مسلمانوں کی ہے، صحابہ کے زمانے سے لے کے اب تک، ان سب کا عقیدہ کہ یا موت ہی عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی، یا اہل کتاب کے شخص کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ ام من جو ہے وہ عربی میں حسر ہے، اس کا مطلب ہے سارے شامل ہیں، لیکن ابھی میں بات کر رہا ہوں یہود مر رہے ہیں، کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ سارے آسمان پہ زندہ جا کے واپس آئیں گے جب نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ کیونکہ ساروں نے ایمان لانا ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ حدیث میں بھی ہے کہ یہود تو دجال کے ساتھ ہوں گے اور قتل کریں گے مسلمانوں کو، یا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کہ جنگ ہوگی، آبویسلی اس کی تشریح ہے انہی احادیث میں کہ وہ جسمانی قتال ہو ہی نہیں سکتا، وہ اس طرح ہوگا کہ جو دجالی اقوام ہے وہ دلائل پیش کریں گے، جو مسیح ہے وہ ان کا جو خاتمہ دلائل کے ساتھ کرے گا۔ قرآن میں لکھا اگر یہ کتاب اللہ سے نہ ہوتی، اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ یہ قرآن کی آیتیں جن میں واضح لکھے کہ قیامت تک یہود نصارہ رہیں گے، یہ شخص تو کہہ رہے تھے کہ ایمان لے آئیں گے وہ اسلام میں سارے کے سارے، تو قرآن سے واضح کہ قیامت تک یہ کفار زمین پہ رہیں گے۔ پھر آگے چلتے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں یہ یہودی کے بارے کہ وہ اپنی وفات سے پہلے وہ ایمان لاتا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو بتایا تھا، لیکن پھر بہت لیٹ ہوتا ہے کہ وہ اس سے نجات پائے۔ پھر جو آگے ہم چلتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا، اسی آیت میں وفات مسیح ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اب صرف قیامت پہ مسیح آئیں گے، یعنی قیامت جب ہوگی، جب سارے اٹھائے جائیں گے، پھر عیسیٰ شہید ہوں گے، اس سے پہلے نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی 5 تشریحات ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسٹریم یارڈ لنک شیئر ہے، جو دوست آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں۔ ایک بھائی کا میسج آیا تھا ان کو میں ٹھیک ہے۔ تو 5 تشریحات ہیں۔ ایک کہ موت ہی اہل کتاب کی طرف جاتی ہے، کہ وہ اپنی وفات سے پہلے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات یا حیات سے تو اس میں بلکہ وفات مسیح کا ذکر ہے، نہ کہ حیات مسیح کا، کیونکہ یہاں موت ہی تو یہود کی طرف جا رہی ہے۔ دوسری تشریح کہ جو اصل اہل کتاب ہیں وہ ایمان آئیں گے، یہ پورا ہو چکا ہے۔ ایک کتاب ہے اسماء الصحابہ، نثر الورود فی اسماء الصحابہ الذین اسلموا من الیہود، اس میں 72 صحابہ کے نام ہے جو یہودیت سے ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر
تیسری تشریح نجاشی اور ان کے صحابہ وہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ چوتھی تشریح کی یہ صلیب کی وفات کے بارے کہ ان کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ فوت ہوئے، نہیں تو ان کا ایمان نہیں ہو سکتے یہودیت یا عیسائیت پہ۔ پانچواں مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ نے ضمیر عیسیٰ کی طرف لے کے بھی جانی ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان کی وفات نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہودیوں کو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ کہ آپ موت کی خواہش کریں، کسی نے نہیں کی، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ قرآن اللہ تعالیٰ سے اگر ہم موت کی خواہش کریں ہم ہلاک ہو جائیں گے، یعنی مباہلے میں۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ شک و شبہات میں ہیں، آپ کبھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ آپ شک و شبہات میں نہیں ہے۔ یہ وہاں بات ہو رہی ہے کہ سارے اس میں ایمان لاتے اس کلام میں کہ یہ شک میں ہے، اس سے بھی پہلے کہ وہ عیسیٰ کی موت پہ یقین کریں، ٹھیک ہے، یہ اس میں بات ہے۔ اب انہی کے تراجم دیکھیں، اشرف علی تھانوی دیوبندی مجدد کہتا ہے اور کوئی شخص اہل کتاب سے نہ رہے گا مگر وہ عیسیٰ کی اپنے مرنے سے پہلے ضرور تصدیق کر لے گا، ٹھیک ہے۔ احمد رضا خان نے بھی یہی ترجمہ کیا، اور بھی ثناء اللہ پانی پاتی رحمہ اللہ وغیرہ نے یہی ترجمہ کیا، کیونکہ یہی صحابہ اکابر صحابہ سے یہی ثابت ہے۔ دوسری تشریح سے آپ کو قرآن کا انکار کرنا پڑے گا جس میں واضح کہ یہ قیامت تک رہیں گے۔ یہ سٹریم یارڈ لنک شیئر ہے، مسٹر خان اور بھی عدنان منظور جو بھی یہاں آئے ہیں وہ یہاں پہ آ کے بات کریں۔